بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے جو اس جہان کی خالق، مالک اور پروردگار ہے، اور لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ناظرین، یہ جو لکھا ہوا ہے نکاح نامہ غور سے پڑھ لیں۔ کہیں لڑکی نے طلاق کا حق تو اپنے پاس نہیں رکھ لیا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ نکاح نامہ کی شق جو 18 ہے وہ کہتی ہے۔ تب نکاح نامے کے بارے میں جاننے کے لیے چلتے ہیں اگلی سلائیڈ پر۔ ناظرین، اب میں آپ کو اگلی ویڈیوز میں عائلی معاملات سے متعلق دعوی جات کی ڈرافٹنگ کرنا سکھاؤں گا، اس لیے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ آپ کو سب سے پہلے نکاح نامہ کے بارے میں کچھ اہم معلومات دے دوں تاکہ آپ کو ان دعوی جات کی ڈرافٹنگ میں آسانی ہو۔ اب نکاح نامہ کیا ہے یہ جانتے ہیں۔ ناظرین، قانونی اعتبار سے نکاح نامہ ایک معاہدہ ہے جس میں دو فریق اکٹھے زندگی گزارنے کے لیے مختلف شرائط طے کرتے ہیں۔ عام طور پر شادی کے موقع پر نکاح نامے کو اتنے غور سے نہیں پڑھا جاتا اور نہ ہی تفصیلات طے کی جاتی ہیں۔ جن کی شادی ہو رہی ہوتی ہے وہ تو نکاح نامے کو دیکھتے بھی نہیں ہیں، کبھی گھر کے بڑے اور کبھی نکاح خواہ ہی نکاح نامہ پر کر دیتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نکاح نامہ غور سے پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ ناظرین، میرے مطابق یہ بہت ضروری ہے کہ نکاح سے پہلے لڑکا اور لڑکی نکاح نامے کو دھیان سے پڑھیں تاکہ انہیں پتہ ہو کہ ان کے ازدواجی حقوق کیا ہیں اور ان کا تحفظ کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، نکاح خواہ کا کام صرف یہ ہے کہ وہ نکاح پڑھائے اور پھر اس کی رجسٹریشن کروائے۔ ناظرین، میرا پیشہ ورانہ مشورہ یہ ہے کہ شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی دونوں مل کر نکاح نامہ پر کریں۔ اگر آپ اپنے ہونے والے ہمسفر سے نکاح سے پہلے ہی شادی کی شرائط طے کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ میری ذاتی رائے ہے۔ ناظرین، نکاح نامے میں کتنی شقیں اور ان میں کیا کہا گیا ہے؟ ناظرین، مروجہ نکاح نامے کی 1 سے 12 نمبر شقیں سادہ اور آسان ہیں، جن میں دلہا اور دلہن کے کوائف، شادی انجام پانے کی تاریخ اور وکیلوں اور گواہان کی تفصیلات لکھی جاتی ہیں۔ 23 سے 25 نمبر شقیں بھی عام فہم ہیں، جن میں نکاح خواہ کے کوائف اور شادی رجسٹر کرانے کی تاریخ درج ہوتی ہے، لیکن شق نمبر 13 سے 22 انتہائی اہم ہیں جن پر بالخصوص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اب ناظرین، یہ مہر جو بیوی کا حق ہے اس کے بارے میں ہم لوگ تھوڑی سی بات کر لیں۔ نکاح نامے کی شقیں 13 سے 17 مہر سے متعلق ہیں۔ مہر وہ رقم یا اس کا متبادل ہے جو شادی کے موقع پر شوہر بیوی کو ادا کرتا ہے۔ ناظرین، مہر 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک معجل اور دوسرا مؤجل۔ مہر معجل نکاح کے وقت یا بیوی کے مطالبے پر فوری ادا کرنا ہوتا ہے، جبکہ مہر مؤجل جو کسی معینہ تاریخ یا واقعہ کے رونما ہونے پر ادا کرنا ہوتا ہے۔ یہاں سے آپ کو سمجھ آئی گئی ہوگی۔ مہر مؤجل کی صورت میں مہر کی ادائیگی کی شرائط نکاح نامے میں درج کرنا ضروری ہیں۔ اب یہ شق 18 جس کا ٹائٹل تھا میرا، جو بیوی بھی طلاق دے سکتی ہے۔ نکاح نامے کی شق 18 میں پوچھا جاتا ہے کہ آیا شوہر نے طلاق کا حق بیوی کو دے دیا ہے؟ ناظرین، یہی سب کچھ ہماری ویڈیو کا موضوع ہے اور یہ بہت حساس معاملہ ہے۔ میں اس معاملہ پر کوئی مشورہ نہیں دوں گا، یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ اب نکاح نامہ کو پڑھ کے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ دوسری شادی کی اجازت۔ ناظرین، نکاح نامے کی شق 21 اور 22 مطالبہ کرتی ہیں کہ شوہر کی دوسری شادی کی صورت میں ثالثی کونسل سے اجازت حاصل کی جائے۔ عام طور پر دوسری شادی کے موقع پر پہلی بیوی سے اجازت نہیں لی جاتی، یہ کام چھپ چھپا کر ہی ہوتا ہے۔ شوہر کی دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی کی تحریری اجازت تو ضروری ہے ہی، لیکن صرف یہ کافی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں حتمی اختیار ثالثی کونسل کے پاس ہے۔ ثالثی کونسل کو دوسری شادی کی وجوہات بتانی پڑتی ہیں اور پہلی بیوی اور شوہر کے نامزد نمائندے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ دوسری شادی ہونی بھی چاہیے یا نہیں۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ زندہ رہا تو پھر انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیوز میں ملوں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔